پاکستان مونسون بارشوں سے شدید متاثر ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں متبادل توانائی اور گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی سطح پر اپیل نہ کرنے پر وفاقی حکومت پر تنقید۔ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد سے متعلق پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کی جائے۔ وفاقی حکومت زرعی ایمرجنسی کے تحت IMF سے بات کرے۔ بلاول بھٹو کا گندم کی امدادی قیمت پر وفاق سے بات کرنے کا اعلان۔ مزید کہا کہ گندم امپورٹ کرنے پر پاکستان کا پیسہ باہر جاتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ پیسہ اپنے کسانوں پر خرچ کریں۔ مزید کہا بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں، سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے، کوشش ہے بھارت کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف سرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار۔ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے؟ کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ یہ مشورے آ رہے ہیں۔ بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو۔ تو یہ اپنے برائے مہربانی، بہت مہربانی، آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں۔ پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا، آپ اپنے طرف توجہ رکھیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ افسوس پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی۔ سندھ کا کیا حال ہے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بلاول بھٹو چھوٹا بھائی ہے، اپنے ترجمانوں کو سمجھائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے دنیا سے امداد کیوں نہیں مانگی جا رہی، مفت مشورے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ سمجھ نہیں آ رہی کوئی خوددار شخص کیسے ایسی بات کر سکتا ہے۔ صوبے کے عوام کا پیسہ اپنے عوام پر خرچ کروں گا، عوام پر پیسے خرچ نہ کیا تو اس رقم کا کیا فائدہ؟ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، برائے مہربانی اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ میں BISP پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتی۔ کارڈ کے ذریعے پیسے بھی جا رہے ہیں لیکن ان کو نہیں جو کوئی کام نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا۔ نعرے لگانے والوں نے جنوبی پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب کی بات کرنے والوں کو بھی یہاں سے اقتدار ملا تھا۔ بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ تمام وسائل کو نگل رہا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گردشی قرض خاتمے کے منصوبے کی تقریب سے ورچوئل خطاب۔ بولے پہلے IPP سے مذاکرات اور اب یہ معاہدہ ہونا اجتماعی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اگلے مرحلے میں لائن لاسز سے نمٹنے پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق وزارت توانائی اور بینکوں کے اشتراک سے 1225 ارب روپے کا حل نکالا گیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے اصلاحات میں کاوشوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم سے اظہار تشکر کیا۔ اقوام متحدہ میں مصنوعی ذہانت کے موضوع پر کانفرنس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان جدت کو اپنانے میں پیش ہے، دفاعی شعبے میں بھی AI کا استعمال کر رہے ہیں، رواں سال AI پالیسی کا اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان 25 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فری لانس مارکیٹ ہے۔ کرپٹو کرنسی پاکستان کی معاشی ترقی میں انقلابی کردار ادا کر رہی ہے۔ نوجوان ٹیکنالوجی کو اپنا کر ہی عالمی سطح کے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جو ممالک مصنوعی ذہانت سے ہم آہنگ ہوں گے وہی معاشی طور پر مضبوط بھی ہوں گے۔ پاکستانی حکام اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز۔ $1 ارب کی اگلی قسط سے قبل اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF وفد کی وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FBR سمیت تمام اداروں کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان 51 شرائط میں سے زیادہ تر پر عمل درآمد کر چکا۔
حالیہ مذاکرات میں صوبائی آمدن بڑھا کر سیلاب متاثرین کے لیے پیکج دینے کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ FBR ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام، جولائی تا ستمبر 3083 ارب ریونیو ہدف میں 200 ارب روپے تک کا شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ آئینی طور پر صدر مملکت ہائی کورٹ جج کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ تبادلے سے پہلے صدر مملکت کو متعلقہ جج کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کی پابند ہیں۔ آئینی اسکیم کے تحت ٹرانسفر کے بعد جج کو نئے جج کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے تبادلوں کے خلاف درخواست واپس لی۔ ہائی کورٹ بار نے تسلیم کیا کہ یہ مفاد عامہ کی خلاف ورزی نہیں، تبادلوں سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ صہیونی فورسز کی تباہال غزہ پر بدترین بمباری، مزید 84 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ صرف غزہ سٹی میں حملوں میں 50 افراد شہید ہوئے۔ زمینی لڑائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، 21 سالہ سٹاف سارجنٹ کو فلسطینی اسنائپر نے نشانہ بنایا۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ جانے والے فلاٹیلا پر مزید حملے، گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی کشتیوں کو یونان کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ریڈیو سگنلز میں بھی خلل ڈالا گیا۔ اٹلی اور اسپین نے فلاٹیلا کی حفاظت کے لیے اپنا بحری جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی قافلے کو غزہ تک نہ پہنچنے دینے کی دھمکی دے چکا۔ ادھر مصر کا غزہ جنگ کے خاتمے پر فلسطینی فورسز کی تربیت کرنے کا اعلان۔ مصری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی گروہ کو غزہ پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہتھیار رکھنے کا واحد اختیار فلسطینی ریاستی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ شام کے صدر احمد الشرح کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، سلامتی کونسل میں خطاب میں کہا، شام کی کہانی درد اور امید کا امتزاج ہے۔ عوامی جدوجہد نے جابرانہ نظام کا خاتمہ کر کے انصاف کی راہ ہموار کی۔ شامی عوام پرامن اور خوشحال مستقبل کے خواہاں ہیں۔ UN سلامتی کونسل میں احمد الشرح کی امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی۔ ادھر سعودی عرب اور قطر نے شام کے لیے 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا۔ فنڈز کا مقصد بنیادی عوامی خدمات کا تسلسل یقینی بنانا اور سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ملک کی قیادت چھوڑ دوں گا، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اعلان۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے انتخابات کرانے کا مطالبہ کریں گے۔ میرا مقصد جنگ ختم کرنا ہے، قیادت سنبھالنا نہیں۔ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو غیر قانونی فنڈنگ دینے کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نکولس سرکوزی پر لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی سے فنڈز لینے کا الزام تھا۔ پیرس کی عدالت نے سابق فرانسیسی صدر کو فوجداری سازش کا مجرم قرار دیا۔ سرکوزی نے 2007 کی انتخابی مہم میں قذافی کے کروڑوں یوروز استعمال کیے۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد لداخ میں بھی بھارتی بربریت، انڈین فورسز نے فائرنگ کر کے 4 افراد کی جان لے لی، 70 سے زائد زخمی۔ کرفیو کے باوجود لداخ عوام آئینی حقوق کے لیے سراپا احتجاج۔ مظاہرین لداخ کی ریاستی حیثیت کی بحالی اور مقامی افراد کے لیے ملازمتوں کے کوٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینر سے شروع ہونے والا معاملہ طول پکڑ گیا۔ واقعے کے خلاف مقدمے پر احتجاج پورے بھارت میں پھیلنے لگا۔ ہندو اور سکھ برادری بھی مظاہروں میں شریک۔ سوشل میڈیا پر بھی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم #، ٹرینڈ کرنے لگا۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر۔ سعودی عرب کی شاہی عدالت نے نئے مفتی اعظم کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سینئر سعودی علماء کونسل کے سربراہ بھی ہوں گے۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید 1984 سے کعبہ کے امام کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔